الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے حدیث کا مفہوم اور حدیث کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معارف الحدیث سے پہلی حدیث کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب ایک بڑے درجے کے عالم اور محدث ہیں۔ انہوں نے عوام الناس کی سہولت کے لیے احادیث کی بڑی کتابوں میں سے احادیث کا انتخاب کر کے معارف الحدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب فرمائی، جس کی کل 8 جلدیں ہیں۔ اس میں سے پہلی جلد کی پہلی حدیث اس وقت ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ حدیث نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین ساتھیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ اور مرتبہ اور مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے بلند اور سب سے زیادہ ہے، اور اس حدیث کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر بیٹھ کر عوام الناس کے سامنے بیان فرمایا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام اور تابعین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو سنا۔ اس حدیث کا موضوع بنیادی طور پر نیت ہے، یعنی نیت کی تصحیح اور نیت کی درستگی۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے، اس لیے دین اسلام میں اس حدیث کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے المدونۃ الجامعہ کے عنوان سے احادیث کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ان کی زیر نگرانی اور زیر سرپرستی مرتب ہو رہا ہے۔ اس کے اندر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ احادیث کی جتنی کتابیں دنیا کے اندر موجود ہیں، ان تمام احادیث کو اس ایک کتاب کے اندر جمع کیا جائے، اور ان احادیث کو ایک عالمی نمبر عطا کیا جائے، یعنی بین الاقوامی نمبر دیا جائے، اور اس طریقے پر احادیث کی جتنی کتابیں تقریباً 270 کے قریب احادیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان سے تمام احادیث کو جمع کر کے اس مجموعے کے اندر، اس ذخیرے کے اندر جمع کیا جا رہا ہے۔ اور اگر ایک کتاب، ایک حدیث ایک سے زائد کتابوں کے اندر موجود ہے، تو اس کو ایک ہی عنوان کے تحت ایک جگہ پر انہوں نے جمع کیا ہے۔ تو وہاں پر اس ذخیرے میں المدونۃ الجامعہ میں انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو حدیث نمبر 1 کا نمبر دیا گیا ہے، یعنی اب بین الاقوامی طور پر اس حدیث کا پہلا نمبر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث یہی حدیث لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر
इस हदीस को सबसे पहले दर्ज किया है, क्योंकि आमाल का दारो मदार जो है नियतों पर है। तो अब हम इस हदीस का तर्जुमा करते हैं, इसके बाद हम इसकी मुख्तसर सी तशरीह आप हजरात की खिदमत में रखेंगे। अन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है। व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा, और आदमी के लिए सिर्फ वही है जिसकी वो नियत करे। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली, तो जिस शख्स की नियत अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल की तरफ हिजरत करने की होगी, फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी। वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, और जिसकी नियत दुनिया की खातिर हिजरत करने की होगी तो वो दुनिया को पालेगा, या किसी औरत से निकाह करने की नियत होगी तो उस औरत से निकाह कर लेगा, तो उसकी हिजरत उसी चीज की तरफ होगी जिसकी तरफ उसने हिजरत की। तो इस हदीस का शान वुरूद ये है कि एक सहाबी जिनको उम्मे कैस कहा जाता था, एक सहाबी हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने आकर अर्ज किया कि मैं मक्का से मदीना मुनव्वरा हिजरत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे वालिदैन बूढ़े हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये इजाजत इनायत फरमा दी कि हिजरत ना करो। लेकिन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो देखा कि वो सहाबी पहले से वहां पर मौजूद हैं। तो जब मालूम हुआ कि ये आखिर मदीना मुनव्वरा कैसे पहुंचे, तो किसी ने बताया कि असल बात ये थी कि एक औरत जिसका नाम उम्मे कैस था, ये सहाबी उससे निकाह करना चाहते थे। उस औरत ने इनसे कहा कि अगर मुझसे निकाह करना चाहते हो तो तुम हिजरत करके मदीना आ जाओ, तो वहां पर मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। तो हालांकि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ले चुके थे कि मेरे वालिदैन बूढ़े हैं इसलिए मैं हिजरत नहीं करूंगा, लेकिन औरत से निकाह करने की खातिर मक्का से मदीना हिजरत करके आ गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जमा करके ये खुतबा इरशाद फरमाया, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होगी तो उसको सवाब मिलेगा, यानी उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी। और जिसकी नीयत किसी औरत से निकाह करने की हो या कोई दुनियावी गर्ज या दुनियावी फायदा हासिल करना हो तो फिर उसकी हिजरत उन दुनियावी मकासद के लिए होगी, हिजरत करने के लिए नहीं होगी, क्योंकि हिजरत का सवाब जो है इतना ज्यादा कि हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हिजरत करता है तो वो इस तरह गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। तो हिजरत इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह ताला पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और एक हदीस के अंदर आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन इस्लाम कबूल करना पिछले तमाम गुनाहों को खत्म कर देता है, इसी तरह हिजरत पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देती है। यानी हिजरत की वजह से अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, क्योंकि हिजरत एक बहुत बड़ा काम है कि अपने इलाके को, अपने घर बार को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर आबाद होना ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। और ये काम अगर अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हो तो फिर इसके ऊपर बहुत ज्यादा अजर व सवाब है। तो इसलिए अगर नीयत इंसान की दुरुस्त होगी, अगर उसकी नीयत जो है अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए होगी तो फिर ही सवाब मिलेगा, क्योंकि अमाल का जो सवाब है वो नीयतों पर मुरतब होता है। एक आदमी किसी जगह पर सफर करके जाता है इस नीयत से कि वहां पर जाकर मैं सैर व तफरी करूंगा, तो सैर व तफरी करने का उसको कोई सवाब नहीं मिलता। लेकिन एक आदमी जुमे की नमाज पढ़ने की गरज से जाता है कि फलां खतीब साहिब जुमे का खुतबा बहुत अच्छा देते हैं, मैं उनकी वाज़ो नसीहत सुनूंगा, और वो सफर करके उस मस्जिद में जाकर जुमे की नमाज अदा करता है
اور راستے میں وہ سیر و تفریح بھی کر لیتا ہے, تو اب سیر و تفریح کرنے کے باوجود اس سفر کا اس کو ثواب ملے گا. یعنی پہلی نیت میں اس کی نیت صرف سیر و تفریح کی تھی تو اس لیے اس کو ثواب نہیں ملا, لیکن دوسری جو اس نے نیت کی اس کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا تھا, اس کا مقصد دین سیکھنا تھا, اس کا مقصد جو ہے جمعے کی نماز ادا کرنا تھا. تو راستے میں سفر کرنے کے ساتھ سیر و تفریح ضمن آ گئی تو سیر و تفریح خود بخود ہو گئی, لیکن سفر کرنے کا ثواب اس کو مل گیا. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی نیت جو ہے حج یا عمرہ کرنا ہے, لیکن وہاں پر جا کر وہ ضمن تجارت بھی کر لیتا ہے تو تجارت کرنا جائز ہے. اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی حاجی دوران ایام حج کے ایام کے دوران تجارت کر لیتا ہے تو تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور وہ 4 پیسے کما لیتا ہے اور اس کی تجارت میں منافع ہو جاتا ہے, تو اس کے حج کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی, حج اس کا بالکل صحیح ہو جائے گا, عمرہ اس کا بالکل درست ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی نیت تجارت کی نہ ہو, اس کی نیت یہ ہے کہ میں حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, لیکن موقع غنیمت دیکھ کر راستے میں اس نے تجارت بھی کر لی, تو اس نے جو ہے تجارت کر کے کچھ منافع بھی حاصل کر لیا, کچھ نفع بھی حاصل کر لیا, تو ایسا نفع حاصل کرنے سے اس کے حج یا عمرے کے ثواب پر کوئی اثر نہیں پڑا. لیکن اگر ایک شخص جو ہے اس نیت سے جاتا ہے کہ میں وہاں پر جا کر تجارت کروں گا, میں منافع حاصل کروں گا, میں نفع کماؤں گا, تو پھر اگر وہ حج یا عمرہ بھی کرے گا تو حج اور عمرے کے ثواب سے محروم رہے گا, کیونکہ اس کی نیت جو ہے وہ حج یا عمرہ کرنا نہیں تھی بلکہ تجارت کرنا تھی. تو اسی طریقے پر جتنے نیکی کے کام ہیں اگر اس میں اس کی نیت اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہوگی اور ضمن اگر وہ کوئی دنیا کا کام کر لے, دنیا کا فائدہ حاصل کر لے, تو اس نیکی کے کام کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن اگر اس کا مقصد جو ہے دنیا کی غرض ہے, دنیا کی لالچ ہے, اور درمیان میں وہ دین کا کام بھی کر رہا ہے, تو دین کا کام کرنے کی وجہ سے صرف اتنا کام کرنے کا ثواب تو ملے گا, یعنی نماز اگر پڑھی ہے تو نماز پڑھنے کا ثواب تو ملے گا, لیکن جو سفر کر کے گیا ہے, جتنا سفر اس نے کیا ہے اس سفر کا اس کو ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ سفر کرنے میں اس کی نیت جو ہے نماز پڑھنا نہیں تھی, سفر کرنے میں اس کی نیت جو ہے تجارت تھی یا سیر و تفریح تھی, تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو یہ حدیث جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور مختلف عبادات کے اندر جو ہے نیت کے بارے میں فقہاء کرام نے اس کے مختلف مسائل بیان فرمائے. تو آج کی ویڈیو چونکہ کافی لمبی ہو چکی ہے, اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر بحث کریں گے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.